بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور وہ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور اس کو بہت زیادہ اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو ہر رات وہ ہر دوسرے تیسرے دن یا ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ نئی لڑکی کو لے کے آتا تھا اپنے بستر کے اوپر، اور اس کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ ایک لڑکی کو لے کے آیا جو کہ شادی شدہ لڑکی تھی، اور اس نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ لو، اور میں تمہیں 15 لاکھ یا 16 لاکھ روپے تقریباً اس زمانے کے بنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 15 لاکھ یا 16 لاکھ روپے میں تمہیں ایک رات کے دوں گا، بس ایک رات تم میرے ساتھ گزار لو۔ تو وہ بھوکی پیاسی تھی، پریشان تھی، وہ راضی ہو گئی، تیار ہو گئی، اور جیسے ہی اس شخص کے بستر پہ آتی ہے تو وہ رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں آپ کو کہ میں بدکار نہیں ہوں، یعنی کہ میں اس نیچر کی نہیں ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، تو ان بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں تمہارے اس دیے ہوئے آفر پر ایگری ہوئی ہوں، میں تمہارے دیے ہوئے آفر پر تیار ہوئی ہوں۔ تو اس کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اچھا بہن، آج سے میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں، آج سے تم میری بہن ہو، اور یہ لو تمہیں یہ 16 لاکھ روپے بھی مبارک، اور تمہیں تمہاری عزت بھی مبارک۔ آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں ساری زندگی کبھی بھی کتنی بھی ضرورت آ جائے، تم آ کے دل کھول کے اپنے بھائی سے بول دینا، تمہارا بھائی تمہاری پوری ہیلپ کرے گا۔ تو بہن نے سنا اور وہ خوش ہو گئی، وہ عورت خوش ہو گئی، اور کفل نے کہا کہ اے میری بہن، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، میں بدکار ہوں، میں ساری زندگی زنا کرتا رہا، اور میری 35 سال عمر ہو گئی۔ اس کی جو عمر تھی وہ 35 سال تھی اس وقت۔ اس نے کہا کہ بہن میرے لیے دعا کر، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، میں نے ساری زندگی زنا کیا، اور میرے لیے دعا کرو کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے کہتے مر گیا۔ اس نے یہ بات کہی کہ بہن میرے لیے دعا کر، میں نے بہت گناہ کیے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کفل کے، اور وہ یہ سوچ کر کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ یہ سوچ کر سو گیا، اور رات میں جیسے ہی وہ سویا موت نافذ ہو گئی اس کے اوپر، وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے وہ شخص۔ اور اس کے بعد میں اب یہ جو کفل تھا بنی اسرائیل میں مشہور تھا، مشہور و معروف شخص تھا کہ یہ شخص بدکار ہے، یہ شخص زانی ہے، اس کو سارے لوگ ہی جانتے تھے کہ یہ شخص زانی ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا زانی بدکار جس سے کسی کا کوئی تعلق سارے لوگ توڑ چکے ہوں، تو اس کا جنازے کی نماز کون پڑھتا، اس کو کفن دفن کون دیتا، اس کو قبر میں کون اتارتا، اس کے جنازے میں کون شریک ہوتا؟ تو اب میرے اللہ کی غفور الرحیمی دیکھیے، میرے اللہ نے اس کے دروازے کے اوپر نوری سطروں میں لکھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ کس بات پر، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے ایک گناہ سے وہ باز آیا، اور اس نے توبہ کی، اور اس عورت کو جو کہ رو رہی تھی، گناہ سے ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، تو اس نے اس پر رحم کیا اور کہا کہ بہن آج سے تمہیں تمہاری عزت بھی مبارک، اور تمہیں یہ پیسہ بھی مبارک۔ تو اس کی اس دلیری کے سبب، اس کی اس نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ایسی موت مرا کہ اللہ بھی خوش، اور اللہ ایسے گناہ گار سے خوش جس نے ساری زندگی اپنی زناکاری میں گزار دی۔ یہ میرے رب کی غفور الرحیمی ہے، یہ میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ذات ہے کہ وہ آپ ساری زندگی بھی اگر کوئی انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے کہ مولا میں آ رہا ہوں، تو اللہ بندے کا استقبال کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے لوگوں لوٹ آؤ، کہاں جا رہے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی رضا کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ پکار رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں تم اپنے رب کو بھول گئے ہو؟ کیوں، کس چیز نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے؟ بندہ گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں معاف ہو گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ ایک مرتبہ اللہ کے در پہ آ کے دیکھیں، اس سے توبہ کر کے دیکھیں، معافی مانگ کے دیکھیں۔ اگر اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو بالکل ختم نہ فرما دے، تو جب آپ کہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ایسے ختم فرمائے گا کہ آپ کو بھی نہیں محسوس ہوگا کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا، اور قیامت کے دن آپ کے سامنے نہ ہی ان ہسٹری کو لایا جائے گا، نہ ہی آپ کے کرتوتوں کو سامنے کیا جائے گا۔
تو بس یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم عیش سے کھا رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ جب تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن کبھی تو آئے گا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، جب انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم کیا کر رہے تھے اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا۔